السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کے سامنے ایک بار پھر ہم بہت ہی زبردست بیان لے کے آئے ہیں۔ دوستو بہت پیارا بیان ہے، آپ سے گزارش ہے دوستو بیان کو پورا سنیے گا۔ دوستو ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو بیان کو فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے۔ چلو چلتے ہیں اس بیان کی طرف۔ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له الحمد لله ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا سبحان اللہ وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء سبحان اللہ وخاتم النبيين باليقين محمدا ما شاء الله باليقين محمدا عبده ورسوله سبحان اللہ أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه سبحان اللہ الحمد لله وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم يتلو عليهم آياته
والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فقري. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ظهر الفتن أو البدع فليظهر العالم علمه ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان اللہ. جناب صدر محترم، معزز سامعین، محترم حاضرین، ایک عرصہ کے بعد آپ کے اس قصبہ میں، شہر میں حاضری کا اتفاق اور بیان کا اتفاق ہو رہا ہے. بے شک. دعا فرماؤ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے کلمات حقہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مسلمان کو اللہ پاک ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر حادثے سے محفوظ فرمائے، اور خدا بند عالم ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے سچا مسلمان اور پکا دیندار بنائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی بہتریوں سے نوازے، اور ہماری بدعمالی اور ہماری روح سیاہی کو نہ دیکھے اور اپنے فضل و کرم کو دیکھ کر ہم سب کو معاف فرما دے. اس ٹیپ ریکارڈ والے کو اٹھا دو یہاں سے. پھر کہتے ہیں مولوی بڑے بد اخلاق ہوتے ہیں، خود شرم نہیں آتی؟ ایک تو یہ بڑی تک ہے، جس نے یہ ڈھولکی خرید رکھی ہے اسٹیج پہ بیٹھتا ہے، سب سے اگلیوں میں آ کے بیٹھتے ہیں یہ، اور پھر ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے. عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے بھی پہنچا دیا اور آپ حضرات کو بھی اللہ پاک لے آئے. بس دعا فرمانا کہ خداوند ذوالجلال ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبولیت عطا فرمائے. فلما اسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
ارحم امتی بامتی ابو بکر سبحان اللہ واشدهم فی امر اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستو، کافی سارے عرصے کے بعد آپ کے شہر جھنگ میں حاضری کا اتفاق ہوا اور اللہ جانتا ہے کہ اس وقت دل میں کتنا دکھ محسوس کر رہا ہوں. جب بھی جھنگ میں حاضری ہوئی میرے دائیں یا بائیں مفتی عبدالحلیم رحمہ اللہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے. آج سٹیج خالی ہے. آج وہ اللہ والا ہم میں نہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کا انتقال قیامت کا پیش خیمہ ہے. اللہ والوں کا دنیا سے اٹھ جانا گھنٹی ہے اس بات کی کہ قیامت آئی. پھر ایسا اللہ والا جو کبھی کسی کو لڑا کے راضی نہیں، کسی کو بھڑا کے راضی نہیں، پورے شہر کو ملا کر چلے کے چلنے والا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح راستے پہ لوگوں کو گامزن کرنے والا، آخری دم تک اسی کوشش میں، اسی سعی میں اور اللہ اللہ کرنے میں اور کرانے میں ساری زندگی گزار. سارا شہر جنگ مل کر، سارے علماء مل کر کوشش کریں، مفتی عبدالحلیم کو نہیں لا سکتے. یہ خلا پورا ہونے والا نہیں. پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ، وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے. ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے. اور قریب ہی کے زمانے میں سرگود شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے. تو یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. جب آگ لگتی ہے، طوفان آتا ہے، بارش آتی ہے، عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے، ادھر آ جاؤ، بارش آ گئی، آگ لگ گئی. اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے، یہاں کچھ ہونے والا ہے، تم پہلے ہی آ جاؤ. اور اس طرح بھی اشارہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو، فساد نہ مچاؤ، قتل نہ کرو، خون نہ بہاؤ، ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ. اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتے ہیں الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں، بدماشی کر کے چلتے ہیں، اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں. بے شک بے شک. مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا. ہر روز آواز لگاتی ہے ظالموں، بدکاروں، بدماشوں، میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو. ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی. بے شک بے شک. آج لوگ آزاد ہو گئے. جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے. نہ کوئی راہ متعین رہی، نہ کوئی مسلک رہا، نہ کوئی بات رہی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے. دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے.
بہت جلیل القدر صحابی ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے. علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے. اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں. بے شک. عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا. اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا. تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. بے شک. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے. کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں. پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا. میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے. میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں. سبحان اللہ. کیا تمنا ہے دوستو صاحب. بے شک. اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا. سبحان اللہ. ان اللہ والوں کی یہ موت تھی. بے شک. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں. گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی. میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں. تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر ہاتھوں لگ چکا ہے. اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں. تیرا کھانا پینا؟ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اللہ ہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے. اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے. نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے. میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا. بے شک. بے شک. یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے. ارے تو تھک گیا ہوگا. جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں. بے شک. تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں. بے شک. بے شک. میرے سامنے تھکنے کا نام
نام نہ لو. میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے, سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے. میں انہیں تھکنا جانتا. میرے یہاں نیند کا سوال نہیں, آرام کا سوال نہیں, میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں. پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا, روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا. کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں, بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی, اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی, عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین. سبحان اللہ. کب وہ وقت آئے, کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں, کب آب و ہوا کو دیکھوں, کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں, کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے, میرے دل کی تسلی ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں. دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد, اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی, کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے. عورت صاحب دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی, قرآن خدا کا سنتی تھی, مسائل پوچھتی تھی, زیارت کرتی تھی, اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی, میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں. علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان اللہ. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا مینا میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ, تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں. میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا. وہی حالت ہے, گلے میں کرتا نہیں, گٹھڑی نہیں, ٹھیلا نہیں, سامان نہیں, اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبے کی قربانی دی, کسی نے بکری کی قربانی دی, کسی نے اونٹ کی قربانی دی, کسی نے گائے کی قربانی دی. میں فقیر ہوں, میں مسکین ہوں, میں بالکل مفلس اور نادار ہوں, میرے پاس تو یہ میری جان ہے, میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں, قبول فرما. سبحان اللہ. اللہ کے نیک برگزیدہ بندے, مقبول ترین بندے, اللہ والے, اللہ کے ولی, بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین کے واقعات اور مختصر سے حالات اس نیت سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنے کا موقع ملے. ہم لوگ بھی یہ سوچیں کہ یہ اللہ والے تھے, پیٹ بھی تھا, نفس بھی تھا, بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, پیاس بھی لگتی تھی, بھوک بھی لگتی تھی, کپڑا بھی درکار تھا, سردی گرمی بھی آتی تھی. ان لوگوں نے اللہ کی رضا کیسے حاصل کی؟ نیت میری کسی کی تردید مقصود نہیں, سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. جیسے سڑک پہ پیدل آدمی چل رہا ہو اور پاس سے کار گزرتی ہے تو دل میں خیال آتا ہے کہ میرے پاس بھی کار ہوتی. ان اللہ کے نیک بندوں کو دیکھ کر میں اور آپ کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی اللہ کا نیک بندہ بن جاتا؟ کوٹھی بنگلہ دیکھ کر, لمبا چوڑا کاروبار کارخانہ دیکھ کر آدمی کے دل میں آتا ہے یارو یہ کارخانے دار ہے, میں اس کا مزدور ہوں. تیرے دل میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا اور فلانا ساری رات سویا ہی نہیں؟ ہم لوگ اپنے معاملات میں, اپنے کردار کے بارے میں آخر کب سوچیں گے وہ کون سی نئی زندگی ملے گی؟ بس ایک دھوکہ لگا ہوا ہے, او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا, او جی میں تو گناہگار ہوں میرا کیا. یوں کرتا کرتا ہی مر جائے گا, توبہ نہیں کرنی. کوئی آدمی پلیت ہو اور وہ یہ کہتا رہے او یار میں تو پلیت ہوں, یار میں تو ناپاک ہوں, میرا کیا میں تو ناپاک ہوں. اللہ کے بندے پانی کے پاس جا, غسل کر, پھر ہی تو پاک بنے گا. اپنے آپ کو پلیت پلیت کہتا رہے یوں تو پاک نہیں بنے گا. یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں آدمی کے اندر کو ٹھیک کرتے ہیں.
بے شک جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر بلڈ پریشر کے مریض ہو تو نمک نہ کھاؤ، شوگر کے مریض ہو تو میٹھا نہ کھاؤ، باقی کے مریض ہو تو آلو نہ کھاؤ، اللہ والا کہتا ہے اگر تمہارے اندر شرک کی بیماری ہے تو خدا کے دروازے کے سوا کہیں نہ جاؤ۔ بے شک بے شک اللہ والے اندر کا علاج کرتے ہیں، روحانی علاج کرتے ہیں، اس بیماری کا علاج کرتے ہیں جو قبر میں کام آئے گی۔ بے شک جب اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھو گے تو وہ تمہیں یہ بتائیں گے کہ نبی کی سنتوں کے پھول چھوڑ کر بدعت کے کانٹوں کی طرف نہ جاؤ۔ بے شک اور ہدایت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ۔ وہ جوان کتنا خوش نصیب ہوگا جو حضور کے ساتھ سواری پہ سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے، جس سواری پہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہیں، اسی سواری پہ صحابی بھی سوار ہے، آپ کے پیچھے سوار ہے۔ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا یا معاذ، وہ کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کا نام آقا کے پیارے پیارے منہ سے نکلا۔ بے شک سبحان اللہ۔ فرمایا یا معاذ، او معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں۔ کچھ نہیں فرمایا، پھر دوسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، سبحان اللہ۔ کالی کملی والے میں تیری خدمت میں حاضر ہوں، میں غلامی میں حاضر ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا معاذ۔ سمجھے آپ، یہ تو حضور کو پتا تھا کہ میری آواز اس نے پہلی دفعہ میں ہی سن لی، بے شک پکار رہا ہے میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ آواز اس لیے دی، یعنی میں جو تجھے بتانا چاہتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے، توجہ کر، بے شک بے شک دھیان کر اس بات کی طرف جو میں تجھے بتانے لگا ہوں۔ تیسری مرتبہ ارشاد ہوا یا معاذ، عرض کیا لبیک و سعدیک، میرے آقا میں حاضر ہوں، غلامی میں حاضر ہوں۔ ارشاد فرماؤ، فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ، او ماضی مجھ سے ارشاد سن لے، مجھ سے پیغام سن لے، میں محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں، گر کی بات بتانے لگا ہوں، کوئی حقیقت کی بات بتانے لگا ہوں۔ لا تشرک باللہ، او میرے جمال، میرے صحابی، او معاذ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بے شک بے شک کسی کو بگڑی بنانے والا نہ سمجھنا، کسی کو پریشانی دور کرنے والا نہ سمجھنا، زندہ کرنے والا، مارنے والا، فقیر بنا دینے والا، فقیر کو شہنشاہ بنا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ بے شک بے شک چلو ہو گئی بات، فرما دیا آپ نے کہ شرک نہ کرنا۔ الحمدللہ۔ اب ہماری بات سنو، ابھی حدیث کا جملہ باقی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اہم بات باقی ہے، ٹھیک ہے فرما دیا، لیکن اب سوال کرو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جی اگر کوئی مصیبت کی وجہ سے کر بیٹھے، اگر کوئی پریشانی کے عالم میں آ کے کر بیٹھے، کوئی دکھوں کا مارا ہوا کر بیٹھے تو صاف فرما دیا، فرمایا او معاذ ان قتلتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تیرا ٹکڑا ٹکڑا کر دیا جائے، تیرا قیمہ بنا دیا جائے، اس سے بھی سخت بات آگے فرمائی او حرقتا، چاہے تجھے جلا کر خاک کر دیا جائے، بے شک تیرا قیمہ بنا دیا جائے، تجھے جلا کر راکھ بنا دیا جائے، کسی حال میں بھی تجھے شرک کرنے کی اجازت نہیں۔ بے شک اور ایک اور بات میرے سے سن کر پکا کے لے جاؤ،
چوری کرنے والا ساری عمر چوری کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا دن اس کی زندگی میں نہیں آیا ہوگا جب وہ یہ کہے کہ میں عبادت کر رہا ہوں۔ بے شک لاکھ چوری کی ہو، یہ کہے گا کہ میں گناہگار ہوں چوری کر، اپن چلو تمہارے منہ پہ نہیں کہے گا، دل میں کہے گا۔ زنا کرنے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، شراب پینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا، حرام کھانے والا، رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا کہ میں گناہ نہیں کرتا۔ شرک ایسا گناہ ہے، ایسی گمراہی ہے، اس کو بندہ گناہ سمجھ کر نہیں عبادت سمجھ کے کرتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرک کرنے والے کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، وہ اس کو برا سمجھے تو توبہ کرے، بے شک جب وہ اس کو برا سمجھتا ہی نہیں تو گناہ سمجھتے ہی نہیں تو توبہ کائے کی کرے گا وہ۔ بے شک بے شک میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ والے ہیں، یہ شرک کی لعنت سے آدمی کو بچانے کے لیے ساری زندگی کوشاں رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے، فرمایا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا آدمی کے بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ بگڑ جائے تو سارے بدن کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دل ہے۔ بے شک دل آدمی کا سنور جائے تو سارا کچھ سنور گیا، دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ بے شک بے شک ریاکاری دل سے پیدا ہوتی ہے، تکبر دیکھنے میں نہیں آتا، دل میں پیدا ہوتا ہے، فخر دل میں پیدا ہوتا ہے، عجب اور خودبینی دل میں پیدا ہوتی ہے۔ بے شک تو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا دل جو ہے وہ سفید ہوتا ہے، بے شک بالکل سفید ہوتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک چھوٹا سا سیاہ کالا نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا نقطہ دل پہ لگ جائے، حتیٰ کہ اس کا دل سارا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب سارا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کے اندر پھر حق سمجھنے کی گنجائش نہیں رہتی، بے شک پھر وہ اتنا بگڑتا ہے کہ خلاف شرع کام کو وہ عبادت کہتا ہے، پھر وہ ڈھول دھماکے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ چمٹا کھڑکانے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ نشہ کرنے کو عبادت کہتا ہے، بے شک پھر وہ نماز نہ پڑھنے کو عبادت کہتا ہے، پھر وہ قرآن کے قریب نہ آنے کو عبادت کہتا ہے۔ حالانکہ بزرگوں کا یہ طریقہ کار نہیں۔ سائیں توکل شاہ صاحب سب کا رحمت اللہ علیہ، امبالے شہر میں مزار ہے، حضرت کے واقعات میں لکھا ہے کہ جب کوئی عالم، جب کوئی قاری، جب کوئی بزرگ قرآن پڑھتا یا کچھ بیان کرتا، اگر قرآن پڑھتا غلطی کرتا، ہاں یہ بات سمجھ لو کہ سائیں شاہ صاحب جو تھے ان پڑھ تھے، عالم نہ تھے، پڑھے ہوئے نہیں تھے، بے شک لیکن اگر کوئی قرآن کی آیت غلط پڑھتا تو سائیں شاہ صاحب جو تھے وہ کہتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ بے شک اور اگر کوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھتا، اس میں کوئی غلطی کر دیتا تو شاہ صاحب فرماتے کہ تو نے غلطی کی ہے۔ تو ایک دن مولویوں نے، عالموں نے، قاریوں نے مشورہ کر لیا اور کہنے لگے آؤ شاہ صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو یہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے، آیت غلط پڑھی گئی یا حدیث پاک غلط پڑھی گئی، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ تو اللہ والے کی خدمت میں پہنچے اور جا کے یہ سوال کر دیا، اللہ والے سے یہ سوال کر دیا۔ آپ سب سبحان اللہ کہو تو میں آگے جواب بتاؤں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا شان ہے اللہ والوں کی۔ بے شک فرمایا تم نہیں جانتے جب کوئی قاری قرآن صحیح پڑھتا ہے، عالم حدیث پاک صحیح بیان کرتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں کو نظر آتا ہے، اس کے سر سے لے کر آسمان تک نوری فرشتوں کی قطار بند جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور جب وہ غلطی کرتا ہے تو وہ قطار ساری رخصت ہو جاتی ہے، وہ قطار ساری چھٹی کر جاتی ہے۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ کوئی غلطی ہوئی ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی باتیں جو ہم لوگوں کے کام آنے والی ہیں، جو ہمارے سوچ و بچار کی ہیں، جو ہمارے کرنے کی ہیں، کہ کتنے کتنے دن ان حضرات کو فاقے کرنے پڑے، مصیبت جھیلنی پڑی، پریشانی اٹھانی پڑی، تو پرواہ ہی نہیں کرتے تھے۔ مخلوق سے سوال کرنا ان حضرات کے یہاں بہت بری بات تھی۔ بلکہ نفحۃ الیمن ایک عربی کورس کی کتاب ہے، درس میں پڑھائی جاتی ہے عربی مدرسوں میں۔ ہم نے جب سبق پڑھتے تھے تو ایک واقعہ پڑھا تھا کہ کسی پہاڑ کی غار میں ایک اللہ والا رہتا تھا اور اللہ اللہ کرتا تھا ہر وقت۔ اللہ کی طرف سے کھانا آ جاتا تھا اور وہ کھا لیا کرتا تھا۔ تو خدا امتحان بھی کرتا ہے، آزمائش بھی کرتا ہے۔ دعا کیا کرو اللہ ہماری آزمائش نہ فرمائے، ہم لوگ آزمائش کے قابل کہاں ہیں۔ تو اللہ پاک نے جب اس اللہ والے کی آزمائش فرمائی تو 3 دن تک کھانا نہ آیا، 3 روز تک کھانا نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو بھوک نے ستایا، اور جب بھوک نے ستایا تو پریشانی ہوئی، اور جب پریشانی ہوئی تو دل میں خیال آیا کہ اب میرے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، اب تو میں بالکل بھوک نے تنگ کر دیا مجھے۔ تو پہاڑ سے نیچے اترے اور جا کر کے ایک مکان پہ سوال کر دیا، اور سوال یہ کیا کہ اللہ نام پہ مجھے کھانا چاہیے۔ ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، ان گھر والوں نے 3 روٹیاں دے دی، اور یہ اللہ کا ولی لے کے چل دیا۔ تو جس گھر سے 3 روٹیاں ملی تھی ان کے یہاں ایک کتا بھی تھا، وہ اس ولی کے پیچھے پیچھے لگ گیا اور بھونکار قریب تھا کہ کاٹ کھائے پھاڑ کھائے۔ اللہ کے ولی نے سوچا کہ یہ تو بڑا ظالم کتا پیچھے لگ گیا، 1 روٹی اس کو پھینک دوں، 2 مجھے کافی ہو جائیں گی، یہ پڑا اس کی ہلے لگ جائے گا، مشغول ہو جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ یہ کتاب کی بات ہے، حدیث کی نہیں۔ تو نفحۃ الیمن کتاب میں واقعہ یوں لکھا کہ کتا 1 روٹی کھا کے پھر بھاگ کے اس ولی کو مل گیا اور بہت بھونکار کاٹنے کے قریب ہوا۔ تو پھر اللہ کے ولی نے سوچا کہ یار 1 ہی روٹی کافی ہو جائے گی، یہ تو پھر ظالم پیچھے ہو گیا۔ اس نے دوسری روٹی بھی اس کو پھینک دی۔ اللہ کی شان، کتا دوسری روٹی کھا کر کے پھر ولی کے پیچھے پیچھے۔ اس نے سوچا ایسی روٹیوں سے تو یوں ہی بھلے، وہ تیسری بھی پھینک دی۔ کتے نے تیسری بھی کھا لی، اور جب تیسری روٹی کھا کے کتا بھونکا، اب ولی کھڑا ہو کر غصے میں آ گیا اور کہنے لگا او کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ عربی کا لفظ ہے وَمَا عَدِيمُ الْحَيَا، اور بغیرت کمینے، تیرے مالک نے 3 روٹیاں دی تھی، جس دروازے پہ تو رہتا تینوں کھا لی پھر بھی بھونکتا ہے؟ 3 روٹیاں میں نے تجھے دے دی پھر بھی بھونک رہا ہے؟ تو یوں لکھا اس کتاب میں کہ اللہ پاک نے کتے کو بھی زبان دی، اور وہ یہ کہنے لگا کہ ولی صاحب ذرا ٹھہرو، خود فیصلہ کرو، تم بے غیرت ہو یا میں بے غیرت ہوں؟ فیصلہ جناب کریں، میں کتا ہوں، آپ ولی ہیں، جنت کے کھانے کھائے، ارے 3 دن نہ ملا تو آدمی کے دروازے پہ آ کے ماتھا گھسایا، جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، مجھ سے قسم لے لو میں کتا ہوں، کئی مرتبہ 8 دن ٹکڑا نہیں ملتا، قسم لے لو اس دروازے کے سوا کبھی کسی دوسرے دروازے پہ نہیں گیا میں۔ تجربہ کر لو، 3 دن کتے کو ٹکڑا ڈالو، 4تھے دن دم ہلا کر تمہارے پاؤں میں لٹے گا۔ ساری عمر گزر گئی اس مالک کا دیا ہوا کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، آج بھی تجھے اس مالک کا دروازہ سمجھ نہیں آیا۔ پانی وہ پلاتا والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ کو بیان کیسا لگا؟ دوستو بیان آپ کو پسند آیا ہو تو دوستو ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔